عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط 13واں باب اور اس کی 8ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ عبرانیوں 13:8۔ میں چاہوں گا کہ آپ سب میرے پیچھے اس آیت کو پڑھیں۔ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ آمین۔ اس آیت کے اندر ایک بہت بڑی سچائی پنہا ہے، جس کو جان کر اور جس پر غور کر کے یقیناً ہمارے دل تسلی پاتے ہیں اور خدا پر ہمارا ایمان اور بھروسہ جو ہے وہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے کہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس خداوند کے نام سے ہم کہلاتے ہیں، یا جس کی ہم اس زمین پر خدمت کر رہے ہیں، وہ کوئی چند روزہ خدا نہیں ہے، وہ کوئی صرف عارضی طور پر خدا نہیں ہے، بلکہ بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ ہیلیلویا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں اور انسان بدل جاتے ہیں، اور جیسے جیسے دن گزرتے ہیں ہم سب اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ موسم اور حالات بھی بدل جاتے ہیں، اور جیسے جیسے وقت کا جو سائیکل ہے، پہیہ ہے، یہ آگے کی طرف موو کرتا ہے، چلتا ہے، نہ صرف انسان بدلتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، چیزیں بدلتی ہیں، بلکہ حکومتیں بدل جاتی ہیں، نظام بدل جاتے ہیں۔ لیکن اس آیت کے اندر، اس سچائی کے اندر کتنی خوشی ہے، اس آیت کے اندر کتنی برکت ہے، اس آیت کے اندر کتنی صداقت ہے کہ ہمارا خداوند جو ہے وہ انچینجیبل گاڈ ہے۔ ہیلیلویا۔ ناقابل تبدیل، جو کبھی بدلتا نہیں، جس کی ذات پر یا جس کی بادشاہی پر نہ حالات کا کوئی اثر پڑتا ہے، نہ موسموں کا کوئی اثر پڑتا ہے، اور نہ ہی اس دنیا میں جو بہنے والا ایک فلو ہے، بہاؤ ہے، اس کا کوئی اس پر اثر پڑتا ہے۔ وہ اپنے آپ میں ہمیشہ دائمی خدا ہے۔ اسی لیے تو اسے بائبل میں کہا گیا ہے کہ وہ ہر صبح تازہ ہے، وہ ہر روز مبارک ہے، وہ ہمیشہ وفادار خدا ہے۔ ہیلیلویا۔ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ Jesus Christ is the same yesterday, today and forever۔ خداوند یسوع مسیح کی اس بڑی خوبی کے تناظر میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اب بہت ساری باتیں آپ کے دل اور دماغ میں آنا شروع ہو جائیں گی جیسے جیسے ہم اب کلام میں آگے بڑھیں گے، لیکن میں صرف 3 باتوں کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ 3 ایسی باتیں ہیں جس میں خداوند کی ابدیت، ہمیشگی اور یکسانیت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ ان 3 حالتوں میں وہ ہمیشہ ہمیں ابدی نظر آتا ہے، اٹرنل نظر آتا ہے۔ نمبر 1 جو اس کی ذات کی ایک خوبی ہے، وہ اپنے کلام میں ہمیشہ ابدی ہے۔ اس کا کلام ہمیشہ قائم رہتا ہے۔
اس کا کلام بائبل میں لکھا ہے کہ ابدی کلام ہے. ہر بشر جو ہے وہ گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت جو ہے وہ گھاس کے پھول کی مانند ہے. کلام میں لکھا ہے گھاس سوکھ جاتی ہے, پھول گر جاتا ہے, لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہتا ہے. ہیلیلویا. یہاں تک کہ یہ آسمان جس کا سایہ ہمارے سروں پر ہے, یہ زمین جس پر ہم بود و باش کر رہے ہیں, یہ آسمان اور زمین بھی دائمی نہیں ہیں. یہ بھی شاید کچھ عرصہ کے بعد جاتے رہیں گے. اور پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ اس وقت کے جو موجودہ آسمان اور زمین ہے یہ صرف اس لیے باقی چھوڑے گئے ہیں کہ یہ جلائے جائیں گے, یہ ختم ہو جائیں گے. آسمان اور زمین ٹھل جائیں گے, لیکن کلام میں لکھا ہے میری باتیں, میرا کلام جو ہے یہ ہرگز نہ ٹلے گا. ہیلیلویا. کلام کے اندر ایسی ابدیت پائی جاتی ہے, خدا کے کلام کے اندر ایسی ہمیشگی پائی جاتی ہے. یہ ہمیشہ اپنے اندر زندگی رکھتا ہے, ہمیشہ اپنے اندر تازگی رکھتا ہے. ہمیشہ ہی جب بھی اس کو سنتے ہیں, جب بھی اس کو پڑھتے ہیں, جب بھی اس کو قبول کرتے ہیں, یہ ہمارے اندر برکت کی ندیاں جاری کرتا ہے. سو یسوع مسیح کل آج ابد تک یکساں ہے. جو وعدے کلام میں ہمیں ملتے ہیں خدا کے, وہ ابدی وعدے ہیں. ہیلیلویا. جو عہد خدا نے کلام میں ہمارے ساتھ باندھے ہیں وہ ابدی عہد ہیں, ایٹرنل کووننٹ ہیں. وہ تبدیل نہیں ہوتے, وہ بدلتے نہیں ہیں. سو خدا کا کلام ہمیشہ قائم رہتا ہے. اسی لیے تو کلیسیا آج قائم ہے, اسی لیے ہم دن رات اس کی عبادت کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں, چونکہ جو کچھ اس کے کلام میں لکھا ہے وہ سچائی پر مبنی ہے. وہ دعائیں سنتا ہے, وہ رہائی دیتا ہے, وہ بحال کرتا ہے, وہ ضرورتیں پوری کرتا ہے. اور یہ سارے کام کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا کلام ہمیشہ قائم رہتا ہے, وہ اپنے کلام میں ابدی ہے. سو مسیح کی ذات کی یہ پہلی ایک خوبی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کل, آج, بلکہ ابد تک یکساں خدا ہے. ہیلیلویا. یکساں خدا ہے. اس نے جو کچھ کہا وہ اسے پورا کر کے رہتا ہے. اس نے جو کچھ شروع کیا اسے مکمل کر کے رہتا ہے. وہ راست اور سچا وفادار خدا ہے. اسی لیے سارا آسمان اسے سجدہ کرتا ہے اور ساری زمین اس کا ڈر مانتی ہے, کیونکہ وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. ہیلیلویا. وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. اسی لیے تو ہماری دعائیں سنی جاتی ہیں, چونکہ اس کا کلام ہمیشہ قائم رہتا ہے. یہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ مجھے پکارے گا اور میں اس سے جواب دوں گا. ٹھیک ہے. اسی لیے تو ہم برکت پاتے ہیں, کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرے گا تو میں تجھے برکت دوں گا, میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا. اسی لیے تو لوگ بحال ہو جاتے ہیں, کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے گا تو بحال کیا جائے گا. بحالی اس لیے جاری ہے, برکت اس لیے جاری ہے, زندگی اس لیے جاری ہے چونکہ کلام ابدی ہے. ہیلیلویا. یہ ہمیشہ قائم رہتا ہے, اس میں کوئی چینج, کوئی تبدیلی نہیں آتی. پھر دوسری بات جو خداوند کی ابدیت سے متعلق ہے اور اس کی ذات کی جو یکسانیت ہے اس سے تعلق رکھتی ہے, نہ صرف خدا کا کلام وہ اپنے کلام میں ابدی ہے, بلکہ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اس کی بادشاہی ابدی ہے. ہیلیلویا. اس کا جاہو جلال ابدی ہے. انسان کی شان و شوکت جاتی رہتی ہے, لیکن خدا کی شان و شوکت ابدی ہے. یہ ساری باتیں کلام میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کا اختیار, اس کی اتھارٹی, اس کی پاور جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے. صدیوں پہلے بھی اس کے پاس
आसमान और जमीन का कुल इख्तियार था, आज भी उसके पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है, और हमेशा वही बुजुर्ग बादशाह है। हालेलुया। उसकी बादशाही अबदी है। जमीन पर जो बादशाह हम देखते हैं, जमीन पर जो हुक्मरान हम देखते हैं, वो ज्यादा देर नहीं चलते। ठीक है, इस वक्त हमारे मुल्क में जो एक निज़ाम है, एक हुकूमत है, चंद महीने पहले कोई और निज़ाम था, कोई और हुकूमत थी, किसी और की हुकूमत थी, वो चले गए और अब कोई और सेटअप है जिसे हम निगरान सेटअप कह रहे हैं। और चंद महीनों के बाद आप देखेंगे कि ये भी चले जाएंगे, ये भी नहीं रहेंगे, और एक और नया सेटअप आ जाएगा, एक नई हुकूमत जो है वो आ जाएगी। लेकिन खुदा की बादशाही अबदी है। हालेलुया। वो हमेशा बादशाह है, वो हमेशा उसकी हुकूमत कायम रहती है, हमेशा उसका इख्तियार कायम रहता है। उसके नाम में जैसे सदियों पहले कुदरत पाई जाती थी, आज भी उसके नाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। इसीलिए तो जैसे उसकी बशरियत के दिनों में मौजज़ात होते थे, आज भी मौजज़ात होते हैं। वही यीशु जो कल मौजज़े करता था, वही यीशु आज भी मौजज़े करता है। वही यीशु जो कल भी बीमारों को शिफा देता था, वो आज भी बीमारों को शिफा देता है। वो कल भी ईमान लाने वालों को गुनाहों से निजात देता था, और आज भी वो ईमान लाने वालों को उनके गुनाहों से निजात देता है, क्योंकि उसकी कुदरत अबदी है, उसका इख्तियार अबदी है, वो कभी तब्दील नहीं होता। हम जब अपने आप को देखते हैं, इंसानों को देखते हैं, कोई ऐसा शख्स या जिन्होंने आज से 30 साल पहले मुझे देखा, वो अब देखकर ये कहते होंगे कि आज से 30 साल पहले पास्टर साहब ऐसे थे, लेकिन आज 30 साल के बाद पास्टर साहब ऐसे हो गए। या वो शख्स जो 30 साल पहले आपको जवान नजर आता था, ताकतवर नजर आता था, वो आज आपको एक बूढ़ा शख्स नजर आता है, एक कमजोर शख्स नजर आता है। खुदा के बारे में ऐसी बात नहीं आप सोच सकते। खुदा के बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आज से 100 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह जवान था, लेकिन आज थोड़ा सा कमजोर हो गया है, या थोड़ा सा वो बुजुर्ग हो गया है, बूढ़ा हो गया है, अब इतनी ताकत नहीं है, चलता है तो उसकी टांगे लरसती हैं, बोलता है तो उसकी जुबान कपकपाती है। हमारे खुदावंद के अंदर ये बात नहीं है। जैसे उसका रोब और दबदबा सदियों पहले था, वैसे ही उसका रोब और दबदबा आज भी है। जैसे उसकी एक डांट से तूफान थम जाते थे, आज भी उसकी एक ही डांट से तूफान थम जाते हैं। पानियों पर जैसे उसका पहले इख्तियार था, आज भी पानी उसका हुक्म मानते हैं, हवाएं उसका हुक्म मानती हैं, और वो तूफानों के बीच में बैठकर बादशाही करता है। हालेलुया। यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। वो सारे जमानों का बादशाह है। माजी पर भी उसकी हुकूमत थी, हाल पर भी उसकी हुकूमत है, और फ्यूचर भी जो है उस पर भी उसी की हुकूमत रहेगी। हालेलुया। ये बातें हमारा कितना हौसला बढ़ाती हैं कि हम किसी ऐसे खुदा की इबादत थोड़ी कर रहे हैं जो कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद बीमार हो जाएगा, या कुछ दिनों के बाद सिर्फ उसका मज़ार और मकबरा रह जाएगा। हमारा खुदामंद कल भी आसमानों पर सरफराज था, वो आज भी आसमानों पर सरफराज है। उसकी बादशाही जो है वो अबदी है, उसका जलाल अबदी है, उसका रोब और दबदबा अबदी है। हालेलुया। उसका कलाम भी अबदी है, उसकी बादशाही भी अबदी है, और एक और आखिरी पहलू जिस पर मैं आपके साथ बात करूंगा, उसकी मोहब्बत भी अबदी है। हालेलुया। यिर्मयाह 31:3 में नबी कहता है
کہ دیکھ میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی. خدا یرمیا کی بابت بنی اسرائیل کو تسلی دے رہا ہے, کلیسیا کو تسلی دے رہا ہے کہ میں نے تجھ سے کیسی محبت رکھی ہے؟ ابدی محبت. خدا کی محبت میں ابدیت پائی جاتی ہے. یاد رکھیں, میں اور آپ اگر آج زندہ ہیں, میں اور آپ اگر آج اپنے مسیحی ایمان پر قائم ہیں, تو یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے, بلکہ اس کی وجہ سے ہے جو ہم سے ابدی پیار کرتا ہے. ہیلیلویا. ہم انسان ہوتے ہوئے دن میں پتہ نہیں کتنی غلطیاں کرتے ہیں, دن میں کتنی خطائیں کرتے ہیں, اور کتنی بار بے وفا ہو جاتے ہیں, لیکن کلام کہتا ہے کہ ہماری بے وفائی اس کی وفاداری کو باطل نہیں کر سکتی. اگر ہم بے وفا ہو بھی جائیں تو بھی وہ وفادار رہتا ہے, چونکہ اس کی محبت ابدی ہے. اس کی محبت حالات کے ساتھ نہیں بدلتی, نہ موسموں کے ساتھ بدلتی ہے, اور نہ ہی وہ کسی لالچ میں آ کر اپنی محبت کو تبدیل کر لیتا ہے. وہ اپنی محبت میں ہمیشہ قائم رہتا ہے. انسان کی جو محبت ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. انسان کی محبت وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے, اور انسان کی محبت میں ہمیشہ لالچ اور بدی پائی جاتی ہے. لیکن خدا کی محبت بے لوث ہے, خدا کی محبت غیر مشروط ہے, خدا کی محبت جو ہے وہ ابدی اور دائمی ہے. سب کچھ جاتا رہے گا, سب کچھ ختم ہو جائے گا, لیکن وہ خدا جو آج سے صدیوں پہلے دنیا کو جیسے پیار کرتا تھا, جیسے بائبل کہتی ہے کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. جیسے وہ صدیوں پہلے دنیا کو پیار کرتا تھا, ہمیں پیار کرتا تھا, انسانوں کے لیے اس کا رحم, اس کی شفقت, اس کی محبت ہمیشہ معجزن رہتی تھی, وہ آج بھی ہمیں پیار کرتا ہے. اسی لیے تو ہم زندہ ہیں, اسی لیے تو ہم خدا کی راہوں پر چل رہے ہیں, اسی لیے تو ہم خدا کا کام کر رہے ہیں. یہ ہماری کسی راست بازی یا نیکی کا نتیجہ نہیں ہے, اس کے پیچھے خدا کی ابدی محبت ہے. محبت اس میں نہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں, محبت اس میں ہے کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے, اور اس کی محبت نے ہمیں سنبھالا ہوا ہے, اس کی محبت ہمیں لے کر چل رہی ہے. وہ ہم سے پیار کرتا ہے, اسی لیے تو وہ ہمیشہ ہمیں معاف کر دیتا ہے, اسی لیے تو وہ ہمیشہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. ہمارے گناہ, کتنے ایسے گناہ ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا, صرف خدا جانتا ہے, لیکن وہ پردہ ڈال دیتا ہے, وہ کور کر دیتا ہے, صرف اس لیے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے. وہ ہماری بھلائی کا منتظر رہتا ہے, وہ ہمیشہ ہماری بحالی کا منتظر رہتا ہے, وہ کسی اچھے وقت کا انتظار کرتا رہتا ہے, چونکہ اس کی محبت ابدی ہے. لیکن انسان کی محبت کیسی ہے؟ کسی شخص نے کہا, سنیں میری بات, کسی شخص نے کہا کہ انسان کی جو محبت ہے نا, یہ بلوٹوتھ کی مانند ہے. بلوٹوتھ کا پتہ ہی ہے نا, آپ اس کے قریب قریب رہیں تو آپ کنیکٹڈ رہیں گے, ذرا سا دور چلے جائیں تو وہ کوئی دوسری ڈیوائس سرچ کرنا شروع کر دے گا. اور انسانی محبت صرف یہی ہے, آپ آس پاس رہیں گے, چیزیں باتیں مانتے رہیں گے, ضرورتیں پوری کرتے رہیں گے تو کنیکٹڈ رہیں گے, لیکن ذرا سا تھوڑا سا ہٹ کے دیکھیں, وہی بلوٹوتھ کسی اور ڈیوائس کو سرچ کر رہا ہوگا, کسی اور طرف چلا جائے گا. سو انسانی محبت جو ہے اس کا حال یہ ہے. لیکن خداوند اگر ہم دور چلے بھی جائیں, ہم بھٹک بھی جائیں, تو وہ نئی ڈیوائس نہیں سرچ کرتا, وہ ہمیں ہی سرچ کرتا ہے, وہ ہمارے ہی پیچھے آتا ہے. وہ اپنی 99 بھیڑوں کو چھوڑ کر, کسی نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا, پاسٹر صاحب ویسے یہ بہت بڑا رسک نہیں ہے
جو خداوند لیتا ہے؟ یا کیا اس بات میں کوئی دنائی ہے کہ چلو ایک ہی گم ہوئی نا بھیڑ 100 میں سے، تو چاہیے تو یہ جو چلی گئی سو چلی گئی، اس کی جگہ 99 کا کیوں خدا رزق لیتا ہے کہ ان کو بیابان میں چھوڑ کر اکیلا، اور اس کے پیچھے چلا جاتا ہے جو چلی گئی؟ تو یہ ٹائم ویسٹ کرنے والی بات نہیں ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، یہ ٹائم ویسٹ کرنے والی بات نہیں ہے۔ تو کہنے لگا تو وہ جو 99 ہیں وہ کیا سوچیں گی کہ اس کو اتنی ہماری فکر نہیں ہے جتنی یہ اس کی فکر کر رہا ہے جو بھیڑ چلی گئی ہے۔ اور بھائی جو چلی گئی ہے تو جانے دو اس کو۔ لیکن میں نے اس کو کہا کہ ایک طرف سے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کچھ اور بات ہے، اور وہ خدا کی محبت ہے۔ میں نے کہا 99 جو بھیڑیں ہیں وہ یہ ضرور سوچ سکتی ہیں کہ ہمیں کیوں رسک میں چھوڑ گیا ہے، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ گیا ہے اس ایک کی تلاش میں۔ تو میں نے کہا وہ 99 یہ بھی سوچ سکتی ہیں کہ یہ کتنی محبت کرتا ہے ایک ایک بھیڑ سے، اسے کتنی فکر ہے ایک ایک بھیڑ کی، کہ جو گم ہو جاتی ہے یہ اس کے پیچھے جاتا ہے، اس کی تلاش کرتا ہے، اور جب تک مل نہ جائے اس کو ڈھونڈتا رہتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ بات جو ہے ان 99 بھیڑوں کے اندر یہ تسلی پیدا کرے گی کہ کل کو اگر ہم میں سے بھی کوئی گم ہو گیا تو یہ ہمیں بھی ڈھونڈے گا، یہ ہمیں بھی تلاش کرے گا۔ لیکن اگر وہ کھوئی ہوئی بھیڑ کو نہ ڈھونڈے، اس کے پیچھے نہ جائے، تو 99 بھیڑیں یہ سوچیں گی کہ کل کو اگر ہم بھی کھو گئے تو خیر ساڈی بھی نہیں، اس نے ہمیں بھی نہیں ڈھونڈنا، اس نے ہمیں بھی یہی کہنا جو چلی گئی سو چلی گئی۔ یہ رویہ، یہ مزاج تو محبت سے خالی ہمیں نظر آتا ہے، لیکن چونکہ خدا محبت کرنے والا خدا ہے، خدا پیار کرنے والا خدا ہے، اسے ایک ایک بھیڑ کی فکر ہے، اسے ایک ایک خاندان کی فکر ہے۔ ٹھیک ہے، گھر میں اکثر اگر کوئی ایک بچہ خراب ہونا اور باقی ٹھیک ہوں تو وہ جو ٹھیک ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ سے لڑتے رہتے ہیں کہ اس نے کیا دیا ہے آپ کو، اس نے کیا کیا آج تک خاندان کے لیے۔ آپ ہر وقت اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، آپ ہر وقت اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن شاید جب ان کے بچے ہوں گے اور وہ بھی ماں باپ کی محبت کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ جو بھیڑ بیمار ہو جاتی ہے اس کی دیکھ بھال کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے، جو کھو جاتی ہے اس کو تلاش کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ سو ہمارے خدا کی جو ذات ہے جس کے لیے آج ہم نے پڑھا کہ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، اس کا کلام ابد تک قائم رہتا ہے، یکساں ہے، اس کی بادشاہی ابد تک قائم رہتی ہے، یکساں ہے، اور اس کی محبت بھی جو ہے وہ ابد تک قائم رہتی ہے اور یکساں ہے۔ ہیلیلویا۔ میں آپ کو یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں، گارنٹی سے، کہ اگر ہم آسمان پر اٹھائے گئے تو صرف خدا کی محبت کی وجہ سے ہی اٹھائے جائیں گے، لیکن اگر ہمارا حساب کتاب ہو یا ہمارا ویزا پاسپورٹ چیک ہو تو شاید ہم کبھی بھی نہیں جا سکتے، ہم کبھی بھی نہیں جا سکتے۔ لیکن آسمان پر جانے کی جو پروسیس ہے، جو کرائیٹیریا ہے، وہ خدا نے ہماری محبت، ہماری راست بازی، ہماری نیکیاں ان کو نہیں ٹھہرایا، ہمیں آسمان پر وہ اپنی محبت کی وجہ سے لے کر جائے گا۔ ہیلیلویا۔ ہم اس لیے خدا کی بادشاہی میں جائیں گے چونکہ خدا ہمیں پیار کرتا ہے، اس نے ہمارے لیے اپنی جان دی ہے اور اسے ہماری فکر ہے۔ کیا یہ باتیں سن کر ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم خدا کا شکر ادا کریں، اس کو مبارک کہیں کہ ہم ایسے خدا کے پیچھے چل رہے ہیں جو ابدی خدا ہے۔